ایک دن خوالہ کے شوہر اویس بن سامت نے غصے میں ان سے کہا، تم مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو۔ یہ جملہ اس وقت زہر کہلاتا تھا اور اس کا مطلب تھا کہ شوہر بیوی سے ہمیشہ کے لیے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے، جس کے بعد رجوع ممکن نہیں ہوتا تھا۔ جب خوالہ نے یہ بات سنی تو وہ سخت پریشان ہوئی اور فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے اپنے شوہر کی غربت، اپنی قربانیوں اور بچوں کی حالت زار کا ذکر کرتے ہوئے زہر کے حکم کے بارے میں سوال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالات کو سنتے رہے اور خوالہ کی بے بسی اور دیکھ سن کر خود بھی غمگین ہو گئے۔ قرآن مجید میں زہر کا حکم، اسی دوران اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی جس میں اس مسئلے کا حل پیش کیا گیا۔ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کے مکالمے کو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زہر کا کفارہ مقرر فرمایا، ایک غلام آزاد کرنا۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا۔ اگر روزے بھی نہ رکھ سکے تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا۔ خوالہ کی عظمت، خوالہ کی قربانیوں اور استقامت کو دیکھتے ہوئے یہ حکم نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس بن سامت کو کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا اور ان کے نکاح کو برقرار رکھا۔ عمر بن خطاب اور خوالہ کا رتبہ اتنا بلند تھا کہ جب وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے اور ان سے مخاطب ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی احترام سے ان کی بات سنی۔ جب کسی نے پوچھا کہ آپ اس عورت کے لیے اتنا وقت کیوں دے رہے ہیں تو حضرت عمر نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے سنی، تو کیا عمر اس کی بات نہ سنے؟ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عورت کے حقوق کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر مظلوم کی فریاد سنتا ہے اور ظالم کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ یہ خوالہ بن ثعلبہ کی استقامت، صبر اور عزت نفس کی اعلیٰ مثال ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔